تقدیر اصل میں ہے کیا؟ تقدیر کے بارے میں ہمارے لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جب پہلے سے تقدیر میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمارے عمل کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے گناہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اگر پہلے ہی میری تقدیر میں جنت میں جانا لکھا ہوا ہے تو میں جاؤں گا جو کچھ مرضی کر لوں، اور اگر پہلے ہی میری تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا ہوا ہے تو میں جو کچھ مرضی کر لوں، میں نے ادھر ہی جانا ہے، بدل ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی غلط فہمیاں اور اس طرح کی اور تقدیر اصل میں ہے کیا؟ بہت سارے ہمارے لوگوں میں تقدیر کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ تقدیر اصل میں ہے کیا؟ جب پہلے ہی ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں جنت میں جانا لکھا ہوا ہے تو ہم جائیں گے جو کچھ مرضی کر لیں دنیا میں، اور جب پہلے ہی ہماری تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پر جو کچھ مرضی کر لیں، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہے، گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے، احتیاط کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور میری تقدیر میں اللہ نے یہ کیوں لکھ دیا ہے، معاذ اللہ وہ کیوں لکھ دیا ہے۔ اس طرح کے معاملات تقدیر کے بارے میں ہمارے لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سن لیں، انشاءاللہ تقدیر اصل میں ہے کیا یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات پہلے یہ سمجھیں کہ جس طرح مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور ہم اس لکھے ہوئے کے پابند بن گئے ہیں کہ ہم نے وہ ویسا 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 کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اس بندے نے اتنی عمر میں اتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، اتنے روزے رکھنے ہیں، اس نے فلاں بزنس کرنا ہے، فلاں کاروبار کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ایسا کرنا ہے، فلاں معاملہ ایسا کرنا ہے، فلاں ایسا کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلے سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور ہم اس کے پابند بن گئے کہ ایسا 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 ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ایسا 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 لکھا ہوا تھا۔ ایک یہ چیز ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ اس تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے تقدیر کا معاملہ۔ جیسے مثال آپ لے لیں، مثال کے طور پر ایک ڈرامہ لکھا جاتا ہے، ایک فلم لکھی جاتی ہے، مووی لکھی جاتی ہے، اس کے باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے پہلے اس میں کتنے کریکٹر ہوں گے، کس کریکٹر نے کون سا رول ادا کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، سارا کچھ پہلے سے لکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر جو طے کیے جاتے ہیں کہ یہ رول تمہارا ہے، یہ رول تمہارا ہے، یہ رول تمہارا ہے، یہ رول تمہارا ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق اپنا رول کرنا ہوتا ہے، ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے ہر بندے نے اس کے مطابق، وہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو لکھا ہے، جو طے ہوگا اس کے مطابق انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ لکھے ہوئے کہ وہ پابند ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بولنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے مطابق سارے معاملات کرنے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے، ایسا معاملہ تقدیر کا نہیں ہے۔ تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تو ہم اس کے اس وجہ سے پابند بن گئے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور پھر ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے پہلے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو کچھ ہو چکا وہ بھی رب کو پتا ہے، وہ بھی اللہ پاک کو پتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کو پتا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کو پتا ہے۔ تو یہ سارے مسلمانوں کا بالکل یہ ایمان ہے، اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آپ اس کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ جب ابھی اللہ پاک نے کائنات کو پیدا نہیں کیا، جب انسانوں کو ابھی پیدا نہیں کیا، تو اس وقت بھی اللہ کو پتا تھا کہ آئندہ یہ ہوگا، آئندہ یہ ہوگا، آئندہ یہ ہوگا، سب کچھ رب کے علم میں۔ اتنے مرد پیدا کرنے، مرد پیدا ہوں گے، اتنی عورتیں پیدا ہوں گی، اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنے پیدا ہوں گے، اور وہ دنیا میں کیا 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 کریں گے یہ اللہ پاک کو پہلے سے پتا تھا۔ ابھی پیدا نہیں کیے، پہلے دنیا بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہی یہ ہے کہ جو کچھ آئندہ ہوگا سب کچھ اللہ کو پتا ہے، ذرے ذرے کا اللہ پاک کو علم ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا، جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا رب کو علم ہے۔ تو اس وقت جب دنیا بھی ابھی نہیں بنی تھی، اس وقت بھی اللہ پاک کو یہ پتا تھا پہلے سے کہ دنیا میں فلاں نام کا ایک شخص ہوگا، فلاں نام کا ایک شخص ہوگا، فلاں نام کی ایک عورت ہوگی، فلاں نام کا بچہ ہوگا، وہ مرد دنیا میں یہ کرے گا، وہ عورتیں دنیا میں یہ کریں گی، یہ کریں گی، یہ کریں گی، یہ کریں گی۔ سارے معاملات، سارے کام، ہر چیز کا اللہ پاک کو اس وقت بھی پتا تھا جب ابھی دنیا کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، جب ابھی کسی انسان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اللہ پاک کو اس وقت بھی ہر چیز کا پتا تھا۔ فلاں فلاں نے پیدا ہونا ہے، فلاں فلاں نے دنیا میں آنا ہے، فلاں فلاں کو دنیا میں پیدا کرنا ہے، اور اس نے دنیا میں جا کر یہ کام کرنے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا علم اللہ پاک کو پہلے سے تھا، اور جو اللہ پاک کو پہلے سے علم تھا، اللہ پاک نے اپنے اس علم کی بیس پر کہ اپنے علم سے جان کر کے فلاں فلاں کو میں نے دنیا میں پیدا کرنا ہے، تو اس نے جا کر یہ کام کرنا ہے، پہلے سے ہی اللہ پاک نے اپنے علم سے جان کر پہلے سے ہی اللہ پاک کو پتا تھا، تو وہ لکھ دیا۔ یہ تقدیر ہے، یعنی کہ ہم نے ایسا ایسا کرنا تھا، اللہ پاک نے وہ اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا
اور اب ہم پیدا ہونے کے بعد اس چیز کے پابند ہو گئے کہ ہم اسی طرح کریں گے کیونکہ اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا. یہ بات نہیں ہے, ایک الگ بات ہے. یہ بات ہے کہ ہم نے جیسا کرنا تھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو اس کا علم تھا کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں کرنا ہے, اللہ پاک نے وہ لکھ دیا اور ہم وہ کر رہے ہیں. مطلب کہ ویسا پہلے ہی ہم نے کرنا ہی تھا تو اللہ پاک نے اپنے علم سے جان کر وہ لکھ دی. یہ تقدیر ہے. یہ دو الگ الگ باتیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم پابند ہو گئے کہ ہم وہیں کریں گے, ایسا نہیں. اللہ پاک نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کرنا ویسا ہی تھا, لیکن اللہ پاک نے اپنے علم سے جان کر لکھ دیا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ تقدیر بدل جاتی ہے, تقدیر بدلتی ہے. ایک بات یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اچھا, ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے پاس موجود ہے. جیسے ایک نظریہ اور عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں برائیاں لکھتے ہیں, اور وہ کندھوں پہ جیسے رائٹ سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ اس طرح ہوتے ہیں, وہ نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. اب ایک تقدیر ان کے پاس موجود ہے, جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہماری ان کے پاس ایک اعتبار سے موجود ہوتی ہیں کہ اس کو رزق کتنا دیا جانا ہے, اس نے کتنی دیر تک رہنا ہے, کیا معاملات کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ایک تقدیر ان کے پاس موجود ہے فرشتوں کے پاس, اور ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے, جہاں پر تقدیر لکھی ہوتی ہے لوح محفوظ پر. ایک وہ تقدیر ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. تو یہ تین الگ الگ کیٹیگری آپ اس کی بنا لیں. ایک تو جو فرشتوں کے پاس موجود ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے, دی گئی ہے, بندے کا ایک بایو ڈیٹا سمجھ لیں ان کو دیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان فرشتوں کے پاس جو تقدیر لکھی ہوئی موجود ہو کہ اس بندے کو یہ ملنا ہے یا یہ اس کو نہیں ملنا, اس کے پاس جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں یہ ہو کہ اس کو یہ نہیں ملنا. اور لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں لکھا تو ہوا نہیں ہے کہ اس کو ملے گا, لیکن اگر بندہ یہ دعا کر لیتا, اگر بندہ یہ نیک کام کر لیتا یا یہ عمل کر لیتا تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو یہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تقدیر یہ لکھی, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس کو نہیں ملے گا یا یہ اس کو مل رہا ہے, کسی بھی چیز کی مثال لے لیں. اور لوح محفوظ پر ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی عمل کرنا ہے یا یہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو یہ عطا فرمائے گا. تو اب فرشتوں کے پاس جو موجود ہو تو اس میں تقدیر میں یہ ہے کہ وہ نہیں اس کو ملے گا یا پھر اس کو ملے گا, لیکن لوح محفوظ میں اس سے الٹ ہو گیا کہ اس نے فلاں کام کر لیا یا فلاں کام کرے گا تو پھر اس کو یہ عطا کیا جائے گا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں پہلے سے جو لکھا تھا تو وہ ایٹومیٹک اچانک سارا کچھ بدل گیا, ایسا نہیں ہے. یہ جو فرشتوں والی تقدیر تھی یہ بدل گئی کہ ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو علم ہی اتنا اس بندے کے بارے میں دیا تھا کہ اس کو فی الحال یہ نہیں ملے گا, اور اس کے پاس تقدیر فرشتوں کے بعد لکھی ہوئی یہ تھی. لیکن لوح محفوظ پر لکھی ہوئی میں تبدیلی تھی کہ یہ عمل کر لے گا فلاں پھر اس کو یہ مل جائے گا. ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرشتوں کے پاس بھی ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے, ایک لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے, اور دونوں میں ایک چیز موجود ہے کہ اس بندے کو یہ چیز نہیں ملے گی دنیا میں, اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. لیکن ایک تیسری تقدیر وہ جو اللہ کے علم میں موجود ہے, اللہ کے علم میں, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ بدل بھی نہیں سکتا اس اعتبار سے کہ اللہ پاک کو پہلے سے علم ہے کہ کیا اس کو ملے گا کیا اس کو نہیں ملے گا, کیا یہ کرے گا کیا یہ نہیں کرے گا. ایک وہ تقدیر ہے. ہو سکتا ہے کہ جو فرشتوں کے پاس تقدیر موجود ہو اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر ہو, اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو مثال کے طور پر جیسے لے لیں کہ اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی, لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس تقدیر تھی اس میں اولاد پیدا نہیں ہوگی. یہ میں مثال صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں. اور لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اس بندے کو اولاد نہیں ملے گی. بالفرض مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک اللہ کا بندہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے, یا پھر یہ کسی غریب کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے, یا کسی کی مدد کر دیتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے, یا کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جو تقدیر موجود تھی اس میں نہیں تھی اس کی قسمت میں اولاد, اور جو تقدیر موجود تھی لوح محفوظ پر اس میں بھی اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے یہ تھا کہ یہ بندہ فلاں نیک کام کرے گا یا پھر فلاں ایج کے عرصے میں جا کر یا فلاں اس طرح کا معاملہ ہو کر اس کو اولاد ہوگی, یہ پہلے سے اللہ کے علم میں تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے والی جو میں نے 2 قسمیں تقدیر کی بتائیں اس میں اس کے بارے میں وہ نہ لکھا ہو. تو اس طرح الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک فرشتوں کے پاس ہے, لوح محفوظ پر ہے, اللہ کے علم میں ہے. جو اللہ کے علم میں تقدیر ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ کبھی نہیں بدل سکتی. لیکن جو لوح محفوظ پہ ہے, جو فرشتوں کے پاس ہے, وہ تبدیل ہو سکتی ہے, اور وہ اللہ کے عطا کرنے سے, اللہ کے بدلنے سے بدل سکتی ہے. لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے سب کچھ ہے, کیا اس کو ملے گا کیا نہیں ملے گا, کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, کس طرح کرے گا, نیک کام کے بدلے میں ملے گا, نیک کام کے بدلے میں یہ ہوگا, برے کام کے بدلے میں یہ اس کا نتیجہ بن جائے گا فلاں. یہ ہر چیز جو اللہ کے علم میں تقدیر موجود ہے وہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے, کب بدلے گی کب نہیں بدلے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
تو یہ ایک چیز وہ کہ تقدیر وہ ہے جو ہم نے کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ دیا اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ تقدیر نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم پابند بن گئے کہ اب ایسا 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 کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو پتا ہو کہ میں اگر مثال کے طور پر 100 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یا پھر 500 منزلہ سے میں چھلانگ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، مثال دے رہا ہوں، صرف 500 فٹ سے چھلانگ لگاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، اور وہ اس کے باوجود بھی، اور پتہ ہے کہ اس سے لوگ مر جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ چھلانگ لگا دے اور بولے کہ تقدیر میں ہوگا تو بچ جاؤں گا ورنہ پھر مر جاؤں گا، تو یہ حماقت ہے نا، پاگل اور بے وقوف اس کو کہیں گے۔ گن اپنے اس پہ یہاں پر رکھے، گن پٹی پہ، بولے کہ میں گولی چلاتا ہوں، اگر تقدیر میں ہوا تو بچ جاؤں گا ورنہ پھر مر جاؤں گا، تو وہ گولی چلا دے تو مر جائے گا، اور مر جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہی تھا کہ یہ اس طرح ہے، یوں کر کے گھوڑا رکھے، پسٹل رکھے گا اور یوں کر کے دبائے گا اور مر جائے گا، یہی اللہ کے علم میں یہی تھا، لیکن اس نے بے وقوفی کی۔ تو تقدیر کا معاملے کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ پسٹول لے کے بیٹھ جائے اور بولے، یا پھر خنجر لے کے مارے اور بولے کہ تقدیر میں ہوا تو بچ جاؤں گا ورنہ پھر مر جاؤں گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ